اور اس مہینے کی جس تاریخ کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہے، وہ 13 رجب المرجب کا دن ہے۔ آج یہ 13 رجب المرجب کا دن وہی دن ہے جس دن کے اندر اللہ کے پیارے بندے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کا انداز کیا تھا؟ دنیا میں جب آئے تو کس انداز سے آئے؟ لوگ کوئی تو آتا ہے اسے فخر ہوتا ہے کہ میری پیدائش ہوئی میں اپنے دادا جان کے گھر میں تھا، میری پیدائش ہوئی میں اپنے نانا کے گھر میں تھا، کوئی کہتا ہے میری پیدائش ہوئی میں اپنے پیر کے پاس تھا، کوئی کس بات پہ فخر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ میری ولادت ہوئی۔ ہر ایک اپنے حساب سے اپنے مقام پر فخر کرتا ہے، کوئی پیر خانے کے اعتبار سے اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، میرے پیر خانے کے اندر میری ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے مسجد کے اندر میری ولادت ہوئی۔ مجھے اس بات پر فخر ہے، قربان جاؤں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان پر، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی وہ عظمت و شان ہے کہ میرے اور آپ کے امام مولا مرتضیٰ کی جب ولادت ہوتی ہے تو عین کعبہ شریف کے اندر ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی ولادت کہاں ہوتی ہے؟ عین کعبہ کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کعبہ کے اندر نہیں ہوئی بلکہ کعبے کے حدود کے اندر ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ مولا کائنات کی جو ولادت باسعادت ہے وہ عین کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے، وہ عین کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس پر امام حاکم نے مستدرک الحاکم کے اندر آپ نے حدیث پاک نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی جو ولادت باسعادت ہے یہ عین کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور کس انداز سے ہوئی؟ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کعبے کا طواف کر رہی تھی، کعبے کے چکر لگا رہی تھی، کعبے کے طواف میں مصروف عمل تھی۔ عین ولادت مولا علی کا وقت آ گیا۔ آپ نے سوچا اب میں دوڑ کر گھر چلی جاؤں، لیکن کچھ تکلیف ہو گئی، گھر کو چل کر نہیں جا سکتی تھی۔ آپ نے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ روایت میں آتا ہے اندر سے آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد اندر آ جاؤ، مولا علی کی ولادت کی جگہ کعبے کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ علی کی ولادت کی جگہ ہے۔ مستدرک الحاکم کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ مولا علی کی جو ولادت باسعادت ہے یہ عین کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ نے بھی نقل کیا ہے، ازالۃ الخفا کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت باسعادت یہ عین کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اسی طرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ نے لکھا مدارج النبوہ کے اندر کہ مولا کائنات کی ولادت باسعادت جو ہے یہ عین کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ مولا کائنات کی ولادت باسعادت کہاں ہوئی، لہٰذا ہمیں کسی سے اس بارے میں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ نے فرما دیا، مصطفیٰ کے صحابہ نے سند دے دی ہے تو پھر کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ نے بتا دیا، اللہ کے نیک بندوں نے بتا دیا کہ مولا علی کی ولادت باسعادت جو ہے یہ عین کعبہ شریف کے اندر ہے۔ تو لہٰذا جو ایسی بات کرے اس کی بات کو کبھی قبول نہ کرے، جو کہ اے مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر نہیں ہے، کعبے کے حدود کے اندر ہے۔ کعبے کا حدود حرم شریف مراد لیتے ہیں کہ حرم شریف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر، وہ اس سے مراد وہ ایریا لیتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات کی جو ولادت باسعادت ہے وہ حتیم سے بھی اندر عین کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب مولا کائنات کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ نے کعبے کی دیوار کے ساتھ جب آپ نے ٹیک لگائی تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی، اندر سے آواز آئی فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جاؤ، یہ جگہ مولا کائنات کی ولادت کی جگہ ہے۔
اور مولا کائنات شیر خدا جب دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ پورا ایک دن گزر گیا آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. میں پریشان تھی کہ وجہ کیا ہے, میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا. بلاخر میں اس کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ پورا ایک دن گزر گیا ہے, اس بچے نے بھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں. تو حدیث میں لکھا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا کو مصطفیٰ جان رحمت نے جب اپنے ہاتھوں میں تھاما, جب سامنے چہرہ مولا علی کا اور سامنے ہی چہرہ مصطفیٰ کا تھا, مولا علی نے آنکھیں کھولی, پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی تو مولا کائنات گویا دنیا میں آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے کسی چیز کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا جب تک میں مصطفیٰ کا چہرہ بنے. جب آتے ہی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا, اس سے پہلے آنکھیں کھول کر دنیا کی کسی چیز کی طرف نگاہ ہی نہیں کی. آتے ہی جو چیز سب سے پہلے دیکھی وہ رخ زیبائے مصطفیٰ دیکھا. تو یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی کعبے کے اندر ہوتی ہے, اور جب سب سے پہلے جس چیز کی زیارت کرتے ہیں وہ بھی رخ انور مصطفیٰ ہوتا ہے. آپ کی شان یہ ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ جعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے. اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو, اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے. فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ, اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو, ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی پشت کے اندر رکھا ہے. لیکن فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب, فرمایا مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کی ذریت اس کی پشت کے اندر تھی. فرمایا میری ذریت علی بن ابی طالب کی پشت میں. فرمایا میری ذریت جو ہے, میری اولاد جو ہے, فرمایا وہ علی بن ابی طالب کی پشت میں ہے. اس لیے فرمایا میری اولاد علی بن ابی طالب سے چلی.